اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سسٹرز، آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 سے آنورڈ ہم نے پڑھنا ہے، اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ہمارے اس میں سے ہیں، وہ یہودی ہیں۔ نصرانی کلیم کرتے کہ وہ جو ہیں وہ نصرانی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ہے اس چیز کی کیٹیگورک نفی کی ہے کہ تمہاری کتابیں جو ہیں وہ تو ابراہیم کے بہت عرصے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، تو تم لوگ کیسے یہ کلیم کر سکتے ہو کہ جو حضرت ابراہیم ہیں وہ یہودی ہیں یا پھر نصرانی ہیں؟ تو یہ تمہارا جو کلیم ہے یہ عقل سے بالکل خالی ہے۔ اور اسی چیز کو جو ہے وہ مزید اللہ جل شانہ جو ہے وہ آیت نمبر 67 میں جو ہے وہ سمجھا رہی ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے اس کو ہم باقاعدہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان، اور نہیں تھے، ابراہیم یہودی ولا نصرانی، اور نہ تو وہ نصرانی تھے، یعنی نہ تو ابراہیم یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے۔ ولیکن کان، اور لیکن تھے وہ حنیف مسلمہ، حنیف اور مسلم۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ وہ حنیف تھے اور مسلم تھے۔ یہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں حنیف کسے کہتے ہیں اور مسلم کسے کہتے ہیں۔ آیت کو ذرا کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے۔ اچھا جی، اللہ جل شانہ اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا جو یہ کہنا ہے کہ یہودیوں کا کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ ہم ان کے اس میں سے ہیں، ہم ان کے جد اس میں سے ہیں، جد امجد میں سے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے دین پر ہیں، یہ کہہ لیں، یعنی کہ وہ ہماری اس پر ہیں۔ اور نصرانی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پر ہیں، یعنی کہ وہ نصرانی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اس چیز کو جو ہے وہ زبردست انداز میں جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ نہ تو میرا ابراہیم یہودی تھا اور نہ ہی وہ نصرانی تھا۔ ٹھیک ہے، تھا کون وہ؟ میرا ابراہیم تھا حنیف اور مسلم۔ حنیف کہتے ہیں ہر باطل راستے کو چھوڑ کر، یعنی کہ ہر غلط راستے کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف جو شخص مائل ہو جائے اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اور مسلم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کی اطاعت میں، یعنی اپنے آپ کو اپنا جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دینا، ٹوٹلی اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں دے دینا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا۔ تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں میرا ابراہیم تو حنیف اور مسلم تھا، تم لوگ کیا کلیم کر رہے ہو کہ وہ یہودی تھا اور نصرانی تھا؟ تو یہ تمہارا تو کلیم غلط ہے۔ اور پھر آیت کے آخر میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میرا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ مشرکوں میں سے نہیں تھا یعنی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ کبھی کوئی بت پرستی بھی کی ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، انہوں نے کبھی بت پرستی اس چیز کی طرف جو ہے وہ نہیں مائل ہوئے۔ انہوں نے خود جو ہے وہ صحیح راستے کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیا۔ انہوں نے ستارہ پرستی ہوتی تھی تو انہوں نے اس پر غور کیا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند کے متعلق لوگوں کا عقیدہ تھا، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سورج تھوڑا بڑے سائز کا تھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ شاید یہ ہو، لیکن وہ بھی نہیں، کہ وہ دن میں ہوتا ہے رات میں نہیں ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھا، اور بت پرستی، بتوں کو دیکھا کہ یہ مٹی کے جو بت ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں، انسان کا خدا ایک الہ کیسے یہ ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی سوچ سے، اپنی حکمت سے اللہ کی ذات کو جو ہے وہ پہچانا ہے۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا ہے کہ میرا ابراہیم حنیف اور مسلم ہے، کہ ہر غلط راستے کو اس نے چھوڑا ہے اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ میرے آگے ٹوٹلی سرنڈر کیا ہے۔ اور میرا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ مشرکوں میں سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کسی بھی اور چیز کی جو ہے وہ پرستش نہیں کی،
یہ ظاہری معنوں میں بھی ہے اور یہ باطنی معنوں میں بھی ہے. یعنی پرستش ان دا سینس کہ کسی بت کی پرستش کرنا, اور دوسری پرستش سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو بھی کبھی انہوں نے نہیں پوجا تھا, کبھی اپنے نفس کی بات نہیں مانی تھی, ہمیشہ اللہ کے حکم کو آگے رکھا اور اپنے نفس کی بات کو پیچھے رکھا. اللہ جل شانہ نے ان کو جو حکم دیا انہوں نے ون آن ون جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا. اللہ جل شانہ نے ان کو خواب دکھایا کہ اپنا بیٹا میری راہ میں قربان کرو, تو انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. آگ میں ڈالے گئے اللہ کے حکم پر, انہوں نے آگ میں جو ہے وہ کودنے پر جو ہے وہ رضامندی کی. اسی طرح اپنے شہر سے نکالے گئے, ہر ٹیسٹ میں وہ جو ہے حضرت ابراہیم جو ہے وہ پاس ہوئے, اور اس پر اللہ جل شانہ نے جو ہے ان کو اپنے خلیل کا جو ہے وہ لقب دیا کہ میرا دوست ہے ابراہیم. تو حضرت ابراہیم کی تو ظاہر سی بات ہے کہ تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو, یہود اور نصارہ کو جو ہے وہ اگین ایڈریس کیا جا رہا ہے یہی بات کہ تمہارا کیسے یہ کلیم جو ہے وہ کہاں سے لگ گیا, میرا ابراہیم تو ایسا تھا ہی نہیں, وہ تو ہر غلط راستے کو اس نے چھوڑا تھا, اس نے تو اپنے آپ کو اپنے نفس پر جو ہے وہ چھری چلائی تھی اور میری اطاعت کو جو ہے وہ اوپر کیا تھا. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میں چند حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. صحیح مسلم کی روایت ہے 2369, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا یا خیر البریہ, یعنی اے مخلوقات میں سب سے بہتر انسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ لوگ غور سے سنیے گا, اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے, یعنی مخلوقات میں سب سے بہترین. اور صحیح بخاری کی روایت 3349 سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ کپڑا پہنایا جائے گا, کیونکہ قیامت کے روز سب لوگ جو برہنہ ہوں گے تو سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اور صحیح مسلم کی روایت 424 سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا, ان کی اولاد میں ان سے سب سے زیادہ مشابہ میں ہوں, یعنی رسول اللہ کا جو چہرہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چہرہ ہے اس میں بہت مشابہت ہے. یعنی اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے 17163 کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں, اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ ہمارے درمیان جو ہے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے, ان کا تزکیہ کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کو سناتی ہوں, یہ چند روایات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا اندازہ ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ 2276 نمبر پہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا, اور کنانہ میں سے قریش کو, اور قریش میں سے بنو ہاشم, اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا. تو یہ بھی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں. اور ایک اور روایت میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں نے اس روایت کو بڑے غور سے سننا ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 349 نمبر پہ کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, غور سے سنیے یہ بات. آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ سلام کیا, اور آپ کی امت کو بھی جو ہے وہ سلام کیا کہ اپنی امت کو جو ہے وہ میرا سلام کہیے گا, اور اپنی امت کو میرا ایک پیغام دیے گا. انہیں یہ بتائیے گا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بہت اچھی ہے, اور اس کا پانی جو ہے وہ بہت میٹھا ہے, اور جو جنت کی مٹی ہے, یہ جو جنت کی جو زمین ہے یعنی کہ وہ خالی پڑی ہوئی ہے, اور اس کی باغبانی جو ہے وہ ان کلمات سے ہے. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی جنت جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے, اور جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں باغات لگے ہیں تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم تک میسج پہنچایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو معراج کے موقع پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں امت محمدیہ سے کتنا پیار ہے. یہ ایک وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ کلمات ہیں اس کی آپ جو ہے وہ روٹین بنائیں, ڈیلی آپ ایک تسبیح کوشش کریں کہ آپ اس کی جو ہے نا پڑھ لیں, یعنی تیسرا کلمہ ایک طرح سے. اور اب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی.
سب سے پہلے سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور سب سے کٹ کر اللہ کے ہونے والے تھے۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 123 میں آتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرے جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ دین ابراہیم کی پیروی کریں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین ابراہیم کی جو ہے وہ پیروی کرو۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 78 میں آتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین، ہوا سماکم المسلمین، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے کہ تم جو ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے باپ دادا ابراہیم کے جو ہے وہ دین پر ہو، اور اللہ ہی نے تمہارا نام جو ہے مسلم رکھا ہے۔ یعنی یہ جو نام مسلم ہے یہ سٹارٹ سے چلا آ رہا ہے، ابھی کے یہ نہیں کہ جسٹ اسلام کے اندر جو ہے جو کوئی ہوگا ماننے والا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ مسلمان یا مسلم کا ورڈ جو ہے کہہ سکتے، نہیں، مسلم جو ہے نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے رکھا ہے کہ جو کوئی اللہ کا حکم مانے گا، اللہ کی اطاعت پہ خود کو دے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کرے گا، اللہ کے احکامات کو مانے گا، فرما برداری شو کرے گا، وہ مسلم ہے۔ وہ پرانی کتابوں میں بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے بتایا گیا۔ اور اسی طرح سورہ نجم کی جو آیت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم جس نے وفا کی۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم جس نے وفا کی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میرے بندے نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ کسی کے لیے کہیں کہ میرے اس بندے نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ تو ان ساری آیات اور ان ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ترمذی میں یہ روایت ہے کہ ہر نبی کے دلی دوست انبیاء میں سے ہوتے ہیں، اور میرے دلی دوست انبیاء میں سے میرے باپ اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے دلی دوست ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ اللہ کے خلیل بھی ہیں۔ تو یہ چیز ہے سمجھانے کی کہ ابراہیم کون تھے۔ ابراہیم وہ تھے جنہوں نے اللہ سے وفا کی، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی خاطر جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ فل کمٹمنٹ جو ہے وہ شو کی۔ جب اللہ پاک نے انہیں جو حکم دیا انہوں نے اس کو جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ کمپلیٹ کیا، اور اپنے نفس کی اطاعت نہیں کی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے نفس کی اطاعت نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ آگے رکھا ہے۔ ہر چیز میں کسی قسم کے بھی شرک میں وہ مبتلا نہیں ہوئے، چاہے وہ بت پرستی ہو چاہے وہ نفس پرستی ہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اور یہ چیز اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 67 میں سمجھائی ہے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو کہ کیا بات کر رہے ہو، میرا ابراہیم تو جو ہے نا اس کے اندر تو وہ تو حنیف بھی ہے اور وہ مسلم بھی ہے۔ تو یہ چیز اب ہمارے سمجھنے کی بھی ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی جو مختلف فرقے کہتے ہیں کہ وہ یہ اس فرقے سے تھے، یا ہر فرقہ اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے فرقے میں سے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلم ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اور کوئی نام ہمارا نہیں ہے، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ فلاں نہ فلاں، نہ سنی نہ شیعہ، نہ اللہ جل شانہ نے ایک نام ہمیں پکارا ہے قرآن میں، اور وہ ہے مسلم۔ اب جس کو یہ چاہیے نا کہ اس کو صحیح چیز جاننی ہے تو اس کو مسلم بننا ہوگا، اور مسلم بننے کے لیے اس کو صحیح چیزوں کی جو ہے وہ ریسرچ کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو طریقہ کار ہے اس کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے، تب ہی جو ہے وہ صحیح چیز کو جو ہے وہ پہنچ پائے گا۔ بڑھتے اگلی آیت کی جانب، اِنَّا بے شک اول الناس لوگوں میں زیادہ قریب بِإِبْرَاحِيمَ ابراہیم سے لَلَّذِينَ وہ لوگ ہیں نَتَّبَعُوهُ جنہوں نے اتباع کی اس کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، ان کے طریقے پر عمل کیا،
وحاذ النبی، اور یہ نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعد تک جو ہے وہ ایمان لاتے رہیں گے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ولی ہے مومنوں کا۔ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں بتایا کہ نہ تو وہ یہودی ہیں نہ وہ نصرانی ہیں، ہاں وہ ہیں کون، ان سے تعلق کن لوگوں کا ہے، کون لوگ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ قریب تر ہیں، وہ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ ان کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی اتباع کی، یعنی جو لوگ ان پر ایمان لائے، اور یہ نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرف اشارہ ہے، اور جتنے لوگ آپ کے بعد جو ہے وہ اس صحیح راستے کو جو ہے وہ فالو کریں گے، وہ جو ہے وہ ابراہیم کے طریقے پر ہے۔ کوئی یہ جو ہے وہ یہ کلیم نہ کرے کہ وہ اس نے جو ہے وہ نام رکھ لیا اپنا کہ وہ ابراہیمی ہے یا وہ دین ابراہیمی پر ہے یا ملت ابراہیمی پر ہے، نہیں، ہوگا وہی اس راستے پر جو اس راستے کو فالو کرے گا۔ فالو کرنے سے جو ہے وہ ملے گا، خالی ٹائٹل لگا لینے سے یا بیج لگا لینے سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا۔ اور پھر آخر میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں واللہ ولی المؤمنین، بے شک اللہ جو ہے وہ ولی ہے مومنین کا، اللہ مددگار ہے، اللہ ان کا پشت بنا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب، اور یہاں سے جو ہے وہ علماء یہود کی جو شرارتیں ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے کیا کیا حربے کرتی ہیں، حسد کی وجہ سے وہ یہ سارے کام جو کر رہے ہیں کہ خود تو دین سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں مسلمان بھی جو ہے وہ اپنا دین جو ہے وہ کھو بیٹھیں، مومن بھی جو ہیں وہ اپنے دین سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے، اس کے لیے وہ مختلف حربے کرتے ہیں اور مختلف قسم کی شرارتیں کرتے ہیں۔ اب ان شرارتوں کا جو ہے وہ ان آیات میں تذکرہ آ رہا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ، چاہتی ہے ایک جماعت، یہ جو ورڈ طائفہ ہے نا، یہ کہا جاتا ہے بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ، یعنی علماء یہود کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے جو بڑے عالم ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، جو ان کے اسکالرز ہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، وہ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، لو یضلونکم، کہ کاش وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، وما یضلون، اور نہیں وہ پھیرتے، نہیں وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ یعنی علماء یہود کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ خود تو دین سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو جائے، اور وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ حسد کی بنا پر، صرف اور صرف حسد ہے۔ اور یہ حسد جو ہے، میں آپ کو بتاؤں، سنن نسائی کی روایت ہے کہ بندے کے دل میں ایمان اور حسد جو ہے وہ اکٹھے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ جب کبھی انسان حسد کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ جب ایمان ہے تو حسد نہیں ہے، اور جب حسد کر رہا ہے کسی سے بھی تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے کہ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ بھی اگر ہمارا اس طرح کا کوئی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ حسد کرتے ہیں، جیلسی کرتے ہیں، تو یہ چیز، اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ حسد اور ایمان کبھی بھی انسان کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس حسد کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ دین حق کو قبول نہیں کیا اور خود بھی اس سے ہٹے اور مسلمانوں کو بھی جو ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وانتم تشہدون، اور تم اس چیز پر جو ہو تم گواہ ہو، یعنی تمہیں سب پتہ ہے، سب حقائق تمہیں پتہ ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری نبی آئے گا، یہ ساری پیشن گوئیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، پھر تم کیوں اس چیز کا انکار کرتے ہو؟ صرف اور صرف حسد کی بنا پر کہ جو آخری نبی ہے وہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے آ گیا، وہ اسرائیلی کیوں نہیں ہے، اس بنا پر تم نے جو ہے وہ آخری نبی سے جو ہے وہ زدم زدہ رکھ لی ہے۔ تو یہ چیز بہت سمجھنے کی ہے کہ انسان اگر ضد میں آ جائے تو وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کسی چیز پر، یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ضد مت کریں، اپنی ایگو کو جو ہے نا ختم کریں اور حق کو قبول کریں، چاہے وہ کہیں سے بھی ملے آپ کو۔ اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب کی طرف جو ہے وہ خطاب جو ہے وہ ہو رہا ہے، لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں جو ہے وہ حق کو باطل کا جو ہے وہ رنگ چڑھاتے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو حتیٰ کہ تم جانتے ہو۔ یعنی تمہاری کتابوں میں یہ پروفیسیز موجود ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا اور ایک آخری امت آئے گی اور ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، یہ ساری چیزیں تمہاری کتاب میں موجود ہیں، پھر بھی تم باتوں کو جو ہے وہ گھما پھرا کر لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہو، خود گمراہ ہوئے اور چاہتے ہو کہ باقی بھی جو ہے وہ ہو جائیں۔
تمہارا یہ کیا رویہ ہے؟ صرف اور صرف تم حسد کی بنا پر جو ہے وہ بہت تھوڑی سی تم نے جو ہے نا دنیاوی فائدوں کے لیے، یعنی کہ اگر ہم نے اس نبی کی جو ہے وہ بات مان لی تو ہمارا تو پھر چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمیں کون پوچھے گا، تو صرف اس زدم زدہ کی وجہ سے تم جو ہے وہ حق سے جو ہے وہ دور ہو رہے ہو۔ اب اگلی آیت میں علماء یہود کی ایک جو ہے نا سازش، جسے کہا جائے نا ایک حربہ جو ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ کیا حربہ کرتے تھے، اور یہ بڑا سخت حربہ تھا۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، اور کہتا ہے ایک گروہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر، انزل علی الذین، جو کہ اتاری گئی ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے، وجہ النہاری، دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا، اور کفر کرو، آخرہ، آخری ٹائم میں، دن کے آخری حصے میں اس چیز کا کفر کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ علماء یہود نے ایک پروپیگنڈا چلایا کہ اپنے بندوں کو، یعنی یہودیوں کو، منافقین کو، جو بھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھیجتے اور وہ وہاں پہ کلیم کرتے کہ ہم بھائی اسلام قبول کر چکے ہیں، یعنی کہ ان کو بھیجتے اس کے ساتھ، ایجنڈے کے ساتھ کہ آپ نے جانا ہے اور ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، پورا دن ان کے ساتھ گزارنا ہے، دن کے شروع حصے میں یہ جو آ رہا ہے نا وجہ النہاری کے دن کے شروع حصے میں اسلام قبول کرو، اور وَاکْفُرُوا آخرہ، اور آخری حصے میں کفر کر دو، پورا دن ان کے ساتھ گزارو اور کہو کہ ہم اسلام قبول کیا، اور آخر میں جب دن گزر جائے یا ایک دو دن بعد کہہ دو بھائی ہمیں تو اس دین میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، تو اس میں تو کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے، تو ہم تو ہے وہ اپنے دین پہ جا رہے ہیں، یہ تو بس ایسے ہی وہی بات ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خود سوچیں یہ کتنی بڑی سازش تھی، کیونکہ جو نیو مسلمز، جو نئے مسلمان ہو رہے تھے یا جو ہو چکے تھے، ان کے لیے کتنا بڑا وسوسہ کریٹ ہونا تھا کہ دیکھو یہ کتنے بڑے عالم لوگ ہیں، کیونکہ یہودی جو تھے بڑے عالم تھے اور اوپر سے ان کے پاس مال بھی تھا، اور جو مکہ کے جو لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، یہ تو امی لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس چیز کا خود آپ اپنے دماغ میں امپیکٹ سوچیں کہ ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک مالدار بندہ ایک بات کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو ان پڑھ لوگوں پر اس کا کتنا زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ پڑے گا۔ تو اس سے لوگوں کے، وہ مسلمانوں کے اندر وسوسہ ہوتا کہ یہ لوگ، یہ بھی تو آئے ہیں، انہوں نے دیکھا اور یہ جو ہے وہ ہٹ گئے اس دین سے۔ تو یہ اصل میں ان کا حربہ تھا کہ کسی طرح محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے نا، جو اس مشن ہے، یہ جو مشن ہے پورا، اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ روکا جائے، اس کے آگے جو ہے رکاوٹ رکھی جائے۔ تو یہ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کے حربے نا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنا، یہ ان کے آج بھی ہیں۔ اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں نا، یہ آج بھی اسی سرگرمی کے اندر جو ہے نا انوالو ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، اچھا مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، مختلف حربے اس کے لیے یہ چلاتے ہیں، یہ سوشل میڈیا، یہ سارا کچھ جو ہے۔ دیکھیں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم کو آپ نے بغیر جنگ کے ہرانا ہے نا، تو اس میں فحاشی کو جو ہے نا وہ عام کر دو، ان کے اندر بے حیائی کو عام کر دو، تاکہ وہ اپنی جو ان کی مورل گراؤنڈس ہیں نا، وہ ان کی جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں، ڈسٹروائے ہو جائے۔ تو اس پر میں آپ کو ابن ماجہ کی روایت سناتی ہوں، 4181 نمبر پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر دین میں کوئی نہ کوئی امتیازی اور اخلاقی خوبی ہوتی ہے، اسلام کی امتیازی خوبی حیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کا جو امتیازی وصف ہے نا وہ حیا ہے۔ تو اس چیز کو ہم مسلمانوں کو سمجھنا ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت 3484 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہ ہو پھر تو جو جی چاہے کر۔ اور ترمذی کی روایت 1977 میں آتا ہے کہ مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحاش کو ہوتا ہے، اور نہ ہی بد زبان ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں میں کسی طرح جو ہے وہ بے حیائی پھیلے، یہ جو ہے نا ان کو ڈسٹریکٹ کریں، ہم لوگ صحیح رستے سے ان کو ہٹائیں، ان کو ان کے دین سے پھیریں۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جب جو ہماری یوتھ ہے، جو ہماری ینگ نسل ہے، وہ جب ان چیزوں میں پڑے گی تو اسے کیا پتا ہوگا کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، وہ کس کام کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں، اللہ جل شانہ نے انہیں کس مقصد سے جو ہے وہ دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ ان کے ابھی تک کے حربے ہیں، اور یہ کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ان کی فطرت میں ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو جامع ترمذی کی روایت سناتی ہوں، یہاں پہ بڑی ریلیونٹ ہے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے 2906 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنے ہوں گے،
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو جو ہے روایت کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ان سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، یعنی فتنوں سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں، تمہارے بعد آنے والوں کی خبر ہے، اور تمہارے درمیان کے معاملات کا فیصلہ ہے. یہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والی ہے، ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے. جو اس کو چھوڑ دے گا اللہ اسے ہلاک کر دے گا، اور جو اس کے علاوہ ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ ان قریب فتنے ہوں گے، اور فتنوں سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی جو شخص کتاب اللہ سے جڑے گا، دین سے جڑے گا، قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا، وہی ان فتنوں سے بچ سکے گا، ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. تو یہ چیز ہے ہمارے سمجھنے کی، اور ہمیں ایز اے امہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے سارے حربے ہمارے اوپر چلا رہے ہیں بے حیائی کے تھرو. اچھا، مادہ پرستی جو ہے اس کو وہ فروغ دیتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ پیسہ اور یہ ساری چیزیں ہی سب کچھ ہیں. روحانیت اور انسان کے جو اخلاقیات ہیں اس کا کوئی جو ہے اس کی کوئی گراؤنڈس نہیں ہے. اور اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین سے پھریں، اس کے لیے مختلف حربے وہ چلا رہے ہیں، آج تک چلا رہے ہیں اور آگے بھی وہ کریں گے. اس میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان کی سازشوں کو کیسے ناکام بنانا ہے، ہم نے اس کے آگے کیسے بند باندھنا ہے. یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، اور یہ پوری امت کو اس ٹائم جو ہے وہ اکٹھا ہونا ہے اور ان سارے مسائل کو دیکھنا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم ان کے آگے جو ہے وہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور ان کے آگے جو ہے وہ ناچ رہے ہیں جس طرح وہ ہمیں چاہتے ہیں. ہر چیز ہماری ان کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس میں کی ہوئی ہے، قبضے میں کی ہوئی ہے. معیشت، معاشرت، اقتصادیت، ہر چیز ان کے انڈر ہے ہماری. تو وہ ساری چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کبھی کھڑے نہ ہو سکیں اور کبھی ہمارا جو ہے مقابلہ نہ کر سکیں. تو بس اس چیز پر ہمیں ہی سوچنا ہے اور اپنی جو مورل گراؤنڈس ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور جو بے حیائی سے ریلیٹڈ میں نے پوائنٹ ریز کیا ہے، اس چیز کو ہم سب کو سمجھنا ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کو اگر جو ہے نا وہ رستے سے ہٹانا ہو نا، اس کو صحیح ٹریک سے ہٹانا ہو، تو اس میں سب سے پہلا جو میتھڈ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے بے حیائی کو جو ہے نا انٹر کیا جاتا ہے، ان کے اندر فحاشی جو ہے وہ انٹر کر دی جاتی ہے، اور پھر ان کی مورل گراؤنڈس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو نا ہم لوگوں نے بہت غور سے دیکھنا ہے اور اس کو بہت غور سے سمجھنا ہے اور اس چیز کو جو ہے نا وہ روکنا ہے. اس سے اگلی آیت کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ آ رہی ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لانا، الا سوائے اس کے، لمن جو تبع اتباع کرے، دینکم تمہارے دین کی. یعنی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بھیجتے تھے اپنے بندوں کو، اپنے ایجنٹس کو اس کام کے لیے، اس کاروائی کے لیے، تو ساتھ میں میک شور کرتے کہ دیکھو ان کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ نہ ہو کہ تم ان کی باتوں میں سچ میں جو ہے اپنے ایمان سے پھر جاؤ. سننا صرف اس شخص کی جو تمہارے دین کی بات کر رہے، اور ان کا جو ہے وہ اثر نہیں لینا کسی طرح کا بھی. یعنی ان کو میک شور کر کے بھیجتے، برین واش کر کے بھیجتے کہ دیکھو ان کی باتوں میں نہ آ جانا. اب آگے اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، قل ان الہدی ھدی اللہ، کہو ان سے بے شک اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. اور اب آگے جو ہے دوبارہ ان جو ہے علماء یہودی کا جو ہے وہ قول جو ہے وہ نقل ہو رہا ہے، این یؤتا، کہ دیا گیا ہے، احد ان کوئی ایک، مثلا مثال اس کے، یا مانند اس کے، ما اوتی تم جو تم دیے گئے ہو، او یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کرے تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں. یعنی وہ یہ بھی کہتے کہ دیکھو ان کی باتوں میں نہ آنا اور صرف اس شخص کی پیروی کرنا جو تمہارے دین کی بات کرے، اور یہ کبھی مت سوچنا کہ جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ کسی اور کو دے دی جائے گی، یا پھر کوئی ایسی بات ان کے سامنے مت کر دینا، مسلمانوں کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، کہ جس سے ان کو جو ہے وہ ان کے پاس حجت قائم ہو جائے تمہارے رب کے ہاں. یعنی ان کے سامنے ایسی کوئی بات جو ہے وہ آؤٹ نہ کر دینا کہ ہماری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، آپ کی پروفیسیز موجود ہیں کہ ایک آخری نبی آئے گا. ایسی کوئی بات ان کے سامنے جو ہے وہ نہیں کرنی. اب آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، قل ان الفضل بیدہ اللہ، کہو ان سے کہ بے شک فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جل شانہ نے رسول اللہ کو تمہارے اوپر جو ہے وہ فضیلت بخشی ہے. آخری نبی جو ہے وہ بنو اسماعیل سے آیا ہے، نہ کہ بنو اسرائیل سے. تو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے جو ہے وہ ذلیل کر دے. فضل اللہ کے ہاتھوں میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے.
یعنی اللہ اپنا فضل جسے چاہے نوازے، اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ جو ہے وہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو یہ ان کا جو تھا، یہ ایک پراپر جو ہے نا پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ اپنے بندوں کو بھیجتے، کہتے کہ صبح ایمان لانا، رات یا شام میں جو ہے وہ اپنے ایمان سے پھر جانا، یا 1-2 دن کے بعد جو ہے ایمان سے پھر جانا، تاکہ جو مسلمان ہیں ان کے دماغ میں جو ہے وساوس آئیں، وہ کہیں کہ یہ تو اتنے پڑھے لکھے تھے، ان کو تو اتنا علم تھا، علماء یہود جو تھے وہ تو بڑے نالج والے بندے تھے، تو اگر یہ علم والے بندے اس چیز سے ہٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس دعوت میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اور پھر ساتھ میں ان کو یہ بھی میک شور کرتے کہ جب جاؤ گے ان کی محفل میں تو یہ نہ ہو کہ ان کا رنگ لے لینا اور اپنے دین سے پھر جانا، اور اس چیز کا یقین رکھنا کہ جو کتاب یا جو کچھ فضیلت تمہیں دی گئی ہے ایسی فضیلت کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ حسد کی بنا پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور حسد کی بنا پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن ہوئے۔ تو یہ وہی چیز جو ہم نے پیچھے بھی میں نے بتائی آپ کو کہ حسد سے بچیں اور اپنی ایگو کو توڑیں، حق کو قبول کریں۔ اچھا جی، اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ہم آج کے جو اس لیکچر کو جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یختص، وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی، اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ ہی چاہتا ہے جس کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے، وہ اپنا فضل جسے چاہے نوازنا چاہے، اس پر کوئی جو ہے وہ کوشچن نہیں کر سکتا کہ یہ چیز اس کو کیوں دی گئی ہے اور یہ چیز اس کو کیوں دے دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کب کس کا جو ہے وہ پلڑا اونچا کر دے اور کب کس کا پلڑا جو ہے وہ گرا دے۔ اور اللہ کے ہر کام میں جو ہے وہ حکمت ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کیا چیز دینی ہے، کس ٹائم دینی ہے، کتنی دینی ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس پہ خوش رہیں، حسد مت کریں لوگوں سے، اپنی نعمتوں کا جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان پر شکر ادا کریں، آپ کی نعمت بڑھے گی۔ اور حق کو قبول کرنے میں، صحیح چیز کہیں سے بھی ملے اس کو قبول کریں، اس کو جو ہے ایکسیپٹ کریں۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں، اور آج کے لیکچر سے جو لیسنز ہمارے لیے ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پڑھا کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کوئی فرقے سے نہیں تھے، صرف اور صرف کیا تھے، اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ حنیف تھے اور مسلم تھے، یعنی اللہ کے فل جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی فل سبمیشن میں دے دیا تھا، اللہ کے ہر حکم کو جو ہے انہوں نے فالو کیا تھا۔ تو ہمارے لیے اس سے جو ہے وہ یہ لیسن ہے کہ ہمیں بھی اسی راستے کو فالو کرنا ہے جو اللہ کا راستہ ہے، نہ کہ کسی فرقے کا، نہ کسی مسلک کا، بلکہ صحیح راستہ، اور وہ ہوگا ہمیں ملے گا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم احادیث کو پڑھیں گے، اور قرآن و سنت پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں وہ راستہ ملے گا۔ اور دوسرا لیسن ہمارے پاس اس لیکچر سے یہ ہے کہ جو اسلام کے مخالفین ہیں، چاہے وہ یہود میں سے ہوں یا وہ نصارہ میں سے ہوں، ان کی سازشوں کو ہمیں پہچاننا ہے، ان کی سازشوں کو ہمیں ناکام بنانا ہے، معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا ہے، اور معاشرے میں جو مورل گراؤنڈز ہیں ان کو سیٹ کرنا ہے، مادہ پرستی کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اور لوگوں کے اندر ان کو اس چیز کو اجاگر کرنا ہے کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے، اللہ جل شانہ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ حسد سے بچنا ہے، یہ بھی ایک ہمارے پاس آج کل جو ہے وہ لیسن ہے کہ حسد سے بچنا ہے اور حق کو قبول کرنا ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی ملے۔ بس یہیں پر جو ہے ہم اپنی اس بات کو اینڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اپنی دینی بہنوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔